السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو دس ویڈیو. گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فار لوپس کے بارے میں بتاؤں گا. گائز جب بھی ہم کسی کام کو بار بار ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں انٹل ایک اسپیسیفک کنڈیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے, اس کیس میں ہم لوپس کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کوچ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے گراؤنڈ کے 3 راؤنڈ لگانے ہیں. آپ اپنے دماغ میں نمبر سوچ لیں گے اور اس نمبر کی ویلیو ہر راؤنڈ کے بعد انکریز ہوگی. اور کب تک انکریز ہوگی؟ جب تک اس کی ویلیو 3 کے برابر نہیں ہو جاتی. تو جیسے ہی آپ پہلا راؤنڈ لگائیں گے تو نمبر کی ویلیو ہو جائے گی 1, سیکنڈ راؤنڈ لگائیں گے تو نمبر کی ویلیو ہو جائے گی 2, اور جب تھرڈ راؤنڈ لگائیں گے تو نمبر کی ویلیو ہو جائے گی 3. اور جیسے ہی نمبر کی ویلیو 3 ہوگی آپ راؤنڈ لگانا بند کر دیں گے, جس کا مطلب لوپ ختم. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لوپ کے ہر چکر کو آئٹریشن کا نام دیا جاتا ہے اور آئٹریشن کی ویلیو ڈیفالٹ طور پر 0 ہوتی ہے. تو اب چلتے ہیں پھر کمپیوٹر سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم پائتھن میں فار لوپس کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں. سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ. اوکے گائز, تو سب سے پہلے میں آپ کو وائٹ بورڈ کی طرف لے چلتا ہوں. ادھر میں نے بس آپ کا ایک چھوٹا سا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے لوپس کے بارے میں. تو گائز آپ نے جب بھی فار لوپ کریٹ کرنا ہے نا پائتھن کے اندر, تو آپ کو اس کا نام بتا رہا ہوگا فار لوپ. تو یہ کس سے سٹارٹ ہوگا؟ فار سے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے فار لکھنا ہے, اس کے بعد میں آگے لکھتا ہوں آئی ان رینج. آپ ٹینشن نہیں, میں ابھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے سمجھتے ہیں ان رینج کو. یہ جو رینج ایک فنکشن ہے نا, اس کے اندر آپ نے ایک نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے. میں ادھر کوئی بھی نمبر انٹر کرتا ہوں 5. یہ فار لوپ کو بتاتا ہے کہ تم نے اس نمبر ٹائم جتنا نمبر انٹر کیا نا, اتنی بار تم نے لوپ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یعنی کہ لوپ کو وہ 5 بار ریپیٹ کرے گا. اگر میں اس کے اندر 5 کے علاوہ کوئی اور نمبر لکھ دوں, لیٹس سپوز میں لکھ دوں 100, تب وہ 100 ٹائمز لوپ کو ریپیٹ کرے گا. اور کیا ریپیٹ کرے گا وہ آپ نے کارنر لگا کے اس کے اندر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں ادھر فار ایگزامپل لکھ دیتا ہوں پرنٹ دس از اے لوپ. ٹھیک ہے, یہ لکھ دیتا ہوں. تو یہ دس از اے لوپ کتنی ٹائمز پرنٹ ہوگا؟ 100 ٹائمز. جو بھی آپ ادھر رینج کے اندر نمبر انٹر کریں گے اتنے ٹائم یہ پرنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اب سمجھتے ہیں کہ یہ آئی کیا ہے. آئی جو ہے بیسیکلی یہ آئی ایک ویریبل ہے. ٹھیک ہے, اس کی ویلیو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے ادھر آئی اس لیے رکھی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ آئی کے اندر آئٹریشن کی ویلیو اسٹور ہوتی ہے. آئٹریشن میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے. آئٹریشن جو ہوتا ہے لوپ کے ہر سائیکل کو آئٹریشن کہا جاتا ہے. یعنی کہ جون سی بار لوپ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے نا, اس کی آئٹریشن ہے. لوپ پہلی بار چل رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں بتایا کہ آئٹریشن کی ویلیو ڈیفالٹ طور پر 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب فرسٹ ٹائم اگر لوپ کا سائیکل چل رہا ہے تو آئٹریشن کی ویلیو ہوگی 0. جیسے ہی لوپ دوسری بار ایگزیکیوٹ ہوگا آئٹریشن کی ویلیو ہوگی 1. تیسری بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گا لوپ تو آئٹریشن کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ تیسری بار جب کرے گا تو 2 ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ 0 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آئٹریشن کی ویلیو آئی کے اندر اسٹور ہوگی. آپ اس آئی کا نام چینج کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ یہ ایک ویریبل ہے. ویریبل اوکے. ٹھیک ہے, تو اب میں چلتا ہوں ریپلیٹ پہ اور آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. تو میں ادھر لکھتا ہوں سب سے پہلے فار. یہ لکھ کیوں نہیں رہا؟ اس کو میں کلوز کرتا ہوں. میں لکھتا ہوں فار, پھر اس کے بعد آئی ان رینج. اب اس کے اندر آپ نے رینج دینی ہے, میں رینج دے دیتا ہوں 5. آگے کارنر لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اسپیس آ گئی. اسپیس کا مطلب ہے کہ میں لوپ کے اندر انٹر ہو چکا ہوں. اب ادھر میں جو بھی اسٹیٹمنٹ انٹر کروں گا وہ اتنے ٹائمز ایگزیکیوٹ ہوگی. تو میں ادھر وہی پرنٹ اسٹیٹمنٹ لکھ دیتا ہوں دس از اے لوپ. تو یہ کتنی بار چلے گا؟ یہ 5 ٹائمز چلے گا. ٹھیک ہے, تو میں ادھر رن کا بٹن ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتا ہوں. شیل سے آج رن کرتے ہیں اس کو. میں اس کو رن کرتا ہوں main.py. جیسے ہی آپ
मेन डॉट पी वाई लिखेंगे ना, पाइथन मेन डॉट पी वाई, सॉरी पाइथन मेन डॉट पी वाई आपको लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, इसने मेन फाइल को जब रन किया तो उसने 5 बार दिस इज अ लूप प्रिंट कर दी। ठीक है, ओके हो गया। अगर मैं लेट्स सपोज इधर 10 दे देता तो क्या करता ये, फिर मैं लिखता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई। ये शेल से रन करने का तरीका है पाइथन की फाइल को। आपने इधर पाइथन लिखना है और अपनी फाइल का नाम लिखना है। मैं एंटर करता हूँ, लगता है कोई गड़बड़ होगी। ये देखिए, ये इसने क्या किया, 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया इस स्टेटमेंट को। बढ़िया। अब इधर मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर इधर आई की वैल्यू को भी प्रिंट करूँ, कोमा लगा के आई लिख दूँ, इसको मैं क्लियर कर दूँ एक दफ़ा। इधर मैं क्लियर की रखते कमांड गलत लिख। अब इधर मैं इधर पाइथन की फाइल को अगर रन करूँ, पाइथन मेन डॉट पी वाई, तो आप देख सकते हैं कि ये अब ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, लेकिन साथ आई की वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा है, यानी कि आइट्रेशन की वैल्यू को भी। तो पहली बार जब लूप ने एग्जीक्यूट की स्टेटमेंट और आइट्रेशन की वैल्यू 0, दूसरी बार 1, तीसरी बार 2, चौथी बार 3, और इस तरह आखिर तक गया, जिसमें 10 जब 10वीं बार वो लूप को एग्जीक्यूट कर रहा था तो आइट्रेशन की वैल्यू थी 9, जो कि उसने इधर प्रिंट कर दिया आई की जगह पे। ठीक है, तो ये था एक बेसिक सा लूप का कॉन्सेप्ट। अब इधर मैं एक लूप के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ फॉर आई इन, इस बार मैं आई नाम नहीं रखता, मैं इधर नंबर लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग ये ना समझे कि हमने हमेशा आई लिखना है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। मैं इधर लिखा है फॉर नंबर इन रेंज, रेंज मैं इसकी दे देता हूँ 10, यानी कि वो 10 बार चले, और उसने प्रिंट करना है पहले तो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा 5x, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करे कोमा लगा के आई की वैल्यू को प्रिंट करे, फिर उसके बाद प्रिंट करे ये इज इक्वल टू को। ठीक है, और उसके बाद ये क्या प्रिंट कर दे, 5 मल्टीप्लाई बाय आई को। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा भला, मैं इधर नंबर आई लिख रहा हूँ, हालांकि मैंने इधर नंबर लिखा हुआ है, तो आपको इधर वही वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। मैं इधर आई लिख रहा था तो वो एरर दे रहा था। ओके, अब अगर ज़रा मैं इधर इसको रन करूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई, तो आप देख सकते हैं उसने क्या किया, 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। यानी कि वो मैंने पहले लिखा ये 5 मल्टीप्लाई, तो ये वाली स्टेटमेंट तो वो प्रिंट कर रहा है वैसी की वैसी। आगे नंबर क्या था, नंबर वही नंबर था जिसके अंदर आइट्रेशन की वैल्यू स्टोर हो रही होगी। तो पहली बार जब लूप चला तो आइट्रेशन की वैल्यू थी 0, और उसके बाद उसे प्रिंट किया 5 मल्टीप्लाई बाय आइट्रेशन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हुआ, 0। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है लूप। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, फिर 2 से किया तो 10, यानी कि वो 5 को आइट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, जो आइट्रेशन की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो उसने एक 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये लूप जो है ये 0 से स्टार्ट ना हो बल्कि 1 से स्टार्ट हो, तब मैं क्या करूँगा, उसके लिए फिर एक इधर रूल आता है। आप इधर लिखते हैं, पहले स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद जिस वैल्यू से पहले आपने ख़त्म करना है ना लूप को, वो वैल्यू लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये 11 से पहले ख़त्म हो जाए, यानी कि 10 पे ख़त्म हो जाए, तो मुझे 11 लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर की स्पेलिंग इस बार सही लिख दी मैंने, अब कोई मसला नहीं आया। अब इधर मैं लिखता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब लूप की जो आइट्रेशन की वैल्यू थी वो 1 थी। ठीक है, ये नंबर आइट्रेशन की वैल्यू 1 थी, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया, और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 10 पर। यानी कि आइट्रेशन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और 10 पर ख़त्म हो गई, और उसी के साथ फिर वो आया 5 को आइट्रेशन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाता गया, तो इस तरह फिर 5 से शुरू हुआ और 50 पर ख़त्म हो गया। ये पूरा एक टेबल लिख दिया हमने लूप के ज़रिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक
سمپل سا پروگرام بنا کے دیا جس میں ہم ٹیبل لکھتے ہیں. اب اسی پروگرام کو تھوڑا اور انٹرسٹنگ بناتے ہیں. اب ادھر میں لکھتا ہوں یوزر ان پٹ کا ایک ویریبل کریٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر ان پٹ لیتا ہوں انٹر نمبر. ٹھیک ہے. اب یہ جو یوزر ان پٹ ہوگا نمبر انٹر کرے گا یوزر, تو میں چاہتا ہوں کہ ادھر وہ کیا پرنٹ کرے, ادھر وہ یوزر ان پٹ پرنٹ کرے. یوزر ان پٹ, پھر اس کے بعد ملٹیپلائی کا سائن ادھر کیا کر رہا ہوں میں اب. ٹھیک ہے. یوزر ان پٹ, جو بھی یوزر ان پٹ کرے گا, فرض کریں میں نے 10 انٹر کیا تو ادھر 10 پرنٹ کرے گا. پھر اس کے بعد ایکس کا سائن پرنٹ کرے گا جیسے اس نے ادھر پرنٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد نمبر کی ویلیو یعنی کہ آئٹریشن کی ویلیو, پہلی بار لوپ چلے گا 1 سے چلے گا نا لوپ, تو ادھر 1 ہوگی آئٹریشن کی ویلیو یعنی کہ 10x1. پھر ایکول ٹو کا سائن پرنٹ کرے گا. پھر اس کے بعد اس نمبر کو جو کہ یوزر نے ان پٹ کیا ہوگا اس کو ملٹیپلائی کر دے گا آئٹریشن کی ویلیو کے ساتھ. یعنی کہ اگر فرسٹ ٹائم لوپ چل رہا ہوگا تو آئٹریشن کی ویلیو ہمیں پتہ ہے کیا ہوگی 1. ٹھیک ہے. تو میں ابھی اس کو ایسا کرتا ہوں, اس کا نام آئٹریشن ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آئٹریشن, اسی طرح ادھر بھی آئٹریشن. اوکے بڑھیا. اب ادھر وہ کیا کرے گا, یوزر ان پٹ پہلے پرنٹ کرے گا. فار ایگزامپل میں ادھر 10 انٹر کرتا ہوں تو پہلے 10 پرنٹ کرے گا, پھر یہ ایکس پرنٹ کرے گا. پھر آئٹریشن کی ویلیو, پہلی بار لوپ چل رہا ہوگا تو آئٹریشن کی ویلیو کیا ہوگی, میں نے اس کو بتایا ہے کہ 1 سے سٹارٹ کرنا ہے, تو آئٹریشن کی ویلیو ہوگی 1. یعنی کہ 10x1 میں نے کیا انٹر کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے فار ایگزامپل 10 انٹر کیا تو 10x آئٹریشن کی ویلیو پہلی بار چل رہا ہے 1, پھر ایکول ٹو کا سائن, پھر 10 ملٹیپلائی بائی 1 از ایکول ٹو 10. اسی طرح لوپ چلتا رہے گا 2 پہ 2 کے ساتھ, 3 پہ 3 کے ساتھ. تو اب اگر میں اس کو رن کروں, پہلے کلیئر کر دیں. اب ادھر میں لکھتا ہوں python main.py. اب دیکھیے ہم سے انٹر مانگ رہے ہیں نمبر, میں ریٹرن انٹر کرتا ہوں. اب اس کو رن کرتا ہوں تو یہ کیا اس نے کر دیا تو اس نے کیا کیا ہے, اس نے 10 کو ملا کے لکھ دیا ہے اتنے ٹائم جتنے ٹائم آئٹریشن سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو ایسا کب ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اسٹرنگ کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرنگ کو نہ کریے بلکہ یوزر ان پٹ کو پہلے انٹیجر بنوائے. تو ہم کیا کریں گے, ٹائپ کاسٹنگ کریں گے. میں اس انٹیجر کی ٹائپ کاسٹنگ کر دوں, انٹ میتھڈ استعمال کرتا ہوں, اور کس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں انٹ میں, یوزر ان پٹ کو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرے گا, یوزر ان پٹ کو انٹ میں کنورٹ کر دے گا. تو میں ادھر کلیئر لکھتا ہوں, اس کے بعد python main.py. اب ادھر 10 لکھتا ہوں تو اب کوئی مسئلہ نہیں آیا کیونکہ اب یہ 10 ایک انٹیجر بن چکا ہے. تو ہم نے دیکھا پہلی بار جب لوپ چلا تو اس نے پرنٹ کیا 10 ملٹیپلائی بائی 1 از ایکول ٹو آگے ملٹیپلائی کر کے اس کی ویلیو. اسی طرح اس نے لوپ کی آئٹریشن کے ساتھ ملٹیپلائی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, لوپ کی آئٹریشن کے ساتھ ملٹیپلائی کروا رہا ہے اور اس کا رزلٹ شو کر رہا ہے. ہر ایگزیکیوشن پہ آئٹریشن کی ویلیو بڑھتی ہے, پہلے میں 1 تھی, دوسرے پہ 2 تھی, تو ہم اسی آئٹریشن کی بڑھتی ہوئی ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کروا کے اس کے رزلٹ کو پرنٹ کر رہے ہیں. یہ تھا ایک سمپل پروگرام جو کہ ٹیبلز کو پرنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہوپ سو آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اس کی پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو آگے جا کے لوپس کے اور پروگرامس بنواؤں گا, اور اگلی ویڈیو میں ہم جو سیکھیں گے وہ ہوگا لوپ ایلس. جیسے ایف کا ایلس ہوتا ہے ویسے ہی لوپ کا بھی ایلس ہوتا ہے, وہ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو پر. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.